الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ نحل کی آیت 68 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے اللہ تعالیٰ نے جن حقائق کو واضح فرمایا ان کی شرح و وضاحت کا خاتمہ استاذ امام امین احسن اصلاحی کے ایک اقتباس پر ہوا تھا۔ اس اقتباس میں جن چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے ان پر ہم ذرا تفصیل سے نظر ڈالیں گے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ نے اپنی نعمتوں میں یہ گونا گونی و بو کلمونی اس لیے رکھی ہے کہ سوچنے والے سوچیں اور سمجھنے والے سمجھیں۔ مدعا یہ ہے کہ اس دنیا کا نظم اس طرح قائم کیا گیا ہے کہ یہ محض ضرورت تک محدود نہیں ہے۔ ہم انسان ہیں، ہماری کچھ ناگزیر ضرورتیں ہیں۔ ناگزیر ضرورتیں یعنی جو زندگی کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں۔ ان ضرورتوں کو چند چیزوں سے پورا کیا جا سکتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم سے کہیں زیادہ بڑے بڑے جانور ہیں، ایک یا دو چارے ان کے لیے کافی ہوتے ہیں، انہی پر وہ پلتے بڑھتے زندگی بسر کر کے ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن انسان کے لیے جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں ان کا ایک بہت غیر معمولی پہلو ان کی گونا گونی و بو کلمونی ہے۔ یعنی ان میں اتنا تنوع ہے، اتنی جدتیں ہیں، ان میں اتنے ذائقے حسن کے اتنے پہلو رکھے گئے ہیں کہ وہ شمار کیے جائیں تو ختم ہونے میں نہیں آتے۔ یہ جو اللہ کی نعمت کا ایک خاص انداز ہے، یہ کیوں اختیار کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ جانوروں کو کسی امتحان میں نہیں ڈالا گیا، وہاں بقا اصلی مقصود ہے۔ یعنی ایک جانور کی جو زندگی مقرر کی گئی ہے اس میں وہ اپنے آپ کو باقی رکھ سکے، تو بقا کی ضرورتیں بہت محدود ہیں۔ درندے بھی جو گوشت پر پلتے بڑھتے ہیں، کوئی پکا کے کھا کے مختلف قسم کے ذائقے نہیں وجود میں لاتے، یعنی ویسے ہی کچا گوشت کھا کے فارغ ہو جاتے ہیں، اسی پر ان کی زندگی کا انحصار ہے۔ انسان میں ہر پہلو سے اللہ تعالیٰ نے یہ تنوع رکھ دیا ہے، وہ آسانی کے ساتھ مطمئن نہیں ہوتا اور ایک کے بعد دوسری چیز طلب کرتا چلا جاتا ہے۔ دنیا میں آپ اچھے سے اچھا گھر دے دیں، اچھی سے اچھی قیام گاہیں فراہم کر دیں، اچھے سے اچھے کھانے دسترخوان پر چن دیں، اچھی سے اچھی بیویاں اور بیویوں کے لیے شوہر فراہم کر دیں، لیکن انسان کی تنوع کیشی اس کو مطمئن نہیں ہونے دیتی۔ وہ ایک کے بعد دوسری چیز کو طلب کرتا چلا جاتا ہے، اور اگر اس کی زندگی پر نگاہ ڈال کے دیکھی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ زندگی اسی حقیقت کا خلاصہ ہے کہ ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں۔ انسان کی یہی چیز ہے جس کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ گونا گونی اور بو کلمونی کا تقاضا، تنوع کا تقاضا، نئی سے نئی چیز کا تقاضا، خوب سے خوب تر کی جستجو ہم نے انسان کے اندر رکھی ہے، اور ہم اس کو اپنے فردوس میں اس طرح پورا کریں گے
کہ جو چیز ایک مرتبہ دسترخوان پر آ جائے گی یا ایک مرتبہ پیش کر دی جائے گی، وہ دوسری مرتبہ آئے گی تو شکل و صورت میں ملتی جلتی تو ہو سکتی ہے، لیکن ذائقہ، حسن تبدیل ہو چکا ہوگا۔ یعنی اتنا تنوع ہم فراہم کر دیں گے وہاں۔ دنیا میں بھی اس کی ایک جھلک انسان کو دکھائی گئی ہے۔ یہ کیوں کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ انسان کو علم اور عمل دونوں کے امتحان میں ڈالا گیا ہے، اور علم کے امتحان کا یہ تقاضا ہے کہ وہ سوچے، وہ چیزوں کو اندر اتر کر سمجھنا سیکھے، جس کا پیچھے ذکر ہوا تھا کہ انسانی علم مشاہدے اور عبرت پر مبنی ہے۔ عبرت کی میں نے وضاحت کی تھی، قرآن مجید نے چونکہ یہ لفظ اختیار کیا ہے کہ عبرت کا کیا مطلب ہے، تو یہ دونوں چیزیں تقاضا کرتی ہیں کہ سوچنے والے سوچیں اور سمجھنے والے سمجھیں۔ ظاہر ہے کہ یہ دنیا اپنی بقا کے لیے ان تنوعات کی محتاج نہیں تھی۔ یعنی اگر محض بقا کے پہلو سے دیکھیں، باقی رہنا ہے، زندہ رہنا ہے، تو ان میں سے کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ نہ اتنے ذائقوں کی ضرورت ہے، نہ اتنے مناظر کی ضرورت ہے، نہ اتنے حسن کی ضرورت ہے۔ باقی رہنے کے لیے تو بس یہ ہے کہ پینے کا پانی میسر آ جائے، کھانے کو چلیے ایک روٹی پیاز کے ساتھ مل جائے تو آدمی باقی رہتا ہے، صحت کو بھی کچھ نہیں ہوتا۔ بقا کے لیے ان تنوعات کی محتاج نہیں تھی۔ یہ بالکل سادہ اور یک رنگ بلکہ بے رنگ بھی ہو سکتی تھی۔ یعنی اگر زندگی کی ضرورتوں کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ دنیا بناتے تو جیسے انہوں نے جانوروں کے لیے بنائی ہے، یعنی یہ بالکل سادہ اور یک رنگ۔ یہ دیکھا ہوگا کہ کچھ جانوروں میں آثار انسان دیکھتا ہے، ورنہ 90% 99% کہنا چاہیے جانور حصے جمالیات نہیں رکھتے۔ آپ کے سامنے پھولوں کو روند دیں گے، کھا لیں گے، پتے نوچ لیں گے، پورا کا پورا آپ کا باغ برباد کر دیں گے۔ ان کے اندر اس کا احساس، اخلاقی احساس بھی نہیں ہے اور حصے جمالیات بھی نہیں ہیں، تاہم جیتے ہیں، جاگتے ہیں۔ ان کے لیے بھی بقا کا اہتمام کیا گیا ہے۔ جس کی جو عمر مقرر کی گئی ہے اس کے کھانے کے لیے وافر سب کچھ موجود ہے۔ حفاظت کے لیے زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی بہت ضرورت ہوتی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ضرورتیں ان سے متعلق کر کے انسان کو ان پر نگران مقرر کر دیا ہے۔ تو بس یہی کچھ ہے، یہ میسر ہو گیا تو سب کچھ میسر ہو گیا۔ تو یہ دنیا بھی بالکل ہمارے لیے بھی بالکل اسی طرح کی سادہ یک رنگ بلکہ بالکل بے رنگ ہو سکتی تھی، لیکن اس کے خالق نے یہ چاہا کہ یہ اس کی صفات کا ایک پرتو اور مظہر ہو تاکہ غور کرنے والے غور کریں۔ یعنی اصل چیز کیا ہے، یہ تنوع کیوں ہے، یہ حسن کیوں ہے، یہ اتنی غیر معمولی ندرتیں کیوں رکھتی ہیں، یہ قدم قدم پر جدت کا سامنا کیوں ہوتا ہے، یہ ذائقے کہاں سے ہیں۔ تو یہ کس لیے پیدا کیے گئے؟ اس لیے پیدا کیے گئے کہ انسان کو سوچنے پر آمادہ کرنا ہے۔ اور کس چیز پر سوچنے کے لیے آمادہ کرنا ہے؟ وہ اپنے پروردگار کی صفات کا عکس دیکھ سکے اس چیزوں میں، یعنی اس بوک کلمونی میں، اس گونا گونی میں، اس رنگا رنگی میں وہ اپنے پروردگار کی صفات کو دیکھ سکے کہ اس کا پروردگار اخلاقی پہلو سے کس طرح کی شخصیت ہے، یہ دیکھ سکے کہ اس کا پروردگار حسن و جمال کا کیسا پیکر ہے، یہ دیکھ سکے کہ اس کی طرف سے جو صفات ہمارے سامنے آتی ہیں وہ اپنے اندر کیسا حسن اور کیسے تنوعات رکھتی ہیں۔ اور اس کی ایک ایک چیز سے اس کے یعنی جب سوچے گا اور صفات کو دیکھے گا تو اس کی ایک ایک چیز سے اس کے خالق کی اعلیٰ صفات، اس کی بے نہایت قدرت و حکمت ایک ایک چیز میں پھر وہ نظر آتی ہے۔ وہ جو شاعر نے کہا ہے نا کہ ہر برکے دفتری است معرفت کردگار، اس کائنات کے خالق کی معرفت کا دفتر ہے ایک ایک پتہ، اس کی بے نہایت قدرت و حکمت، اس کی غیر محدود رافت و رحمت، یعنی کوئی حد ہی نہیں ہے،
کرم کرنے میں کوئی کمی نہیں کی ہے، اور پھر جو کچھ پیدا کر دیا تھا اس کے ساتھ انسان کو عقل دے کر ایجادات کی ایک دنیا اس کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ اس کی بے مثال ربوبیت و پروردگاری اور اس کی کامل وحدت و یکتائی کا کچھ تصور اور اس کی روشنی میں اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کا احساس کریں۔ یہ سب اس لیے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر اخلاقی پہلو سے یا جمالیاتی لحاظ سے اتنا تنوع رکھ دیا ہے اور اتنے امکانات اس کائنات میں پوشیدہ کر دیے ہیں اور ایسی ایسی چیزوں کو اس میں مضمر کر دیا ہے کہ وہ نکلتی چلی جاتی ہیں اور ختم نہیں ہوتی، تو مقصد یہی تھا کہ انسان غور کرے اور اپنے پروردگار کی کاریگری اور صنعت اور اس کی صفات کا ظہور اس کائنات میں دیکھے اور اس طرح اس کو پہچانے۔ یہ اس کی معرفت کا درس دینے کے لیے تھا، ورنہ انسان کے بقا کی ضرورت نہیں تھی۔ انسان کو باقی رہنے کے لیے ان میں سے کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر غور کیا جائے تو یہ چیز ہے جس کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے وہ سب چیزیں بیان کی ہیں جن پر ہم اس سے پچھلی نشست میں گفتگو کر چکے ہیں۔ اب اس سے آگے فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ تم دیکھتے نہیں ہو کہ تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی پر وحی کی کہ پہاڑوں اور درختوں میں اور لوگ جو اونچی اونچی ٹٹیاں بنا لیتے ہیں ان میں چھتے بنا، پھر ہر قسم کے پھلوں سے رس چوس اور اپنے پروردگار کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہے۔ یعنی اب گویا اللہ تعالیٰ نے ایک شہد پیدا کرنا ہے، اس کے لیے جو کارخانہ لگایا ہے اس کی تصویر کھینچ دی ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو تم تک پہنچتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ بیان کی کہ شہد کی مکھی ایک معمولی مخلوق ہے، دیکھنے کو کیا حیثیت ہے اس کی تمہارے مقابلے میں، لیکن اس کائنات کا پروردگار جس طرح اپنی ہر مخلوق میں اس کا ایک امر الہام کرتا ہے۔ قرآن مجید نے دوسری جگہ بتایا ہے کہ ہم نے پوری کائنات میں اس کا امر الہام کیا ہے۔ انسان کو بتایا ہے کہ اس کی شخصیت کو سامنے رکھ کر ہم نے اس میں اپنی توحید کا علم الہام کیا ہے، ہم نے خیر و شر کا شعور الہام کیا ہے۔ تو یہ جو اللہ کا الہام ہے یہ ہر مخلوق میں اس کے لحاظ سے ہوا ہے۔ شہد کی مکھی کے بارے میں فرمایا کہ اس پر بھی ہوا ہے۔ یہ الہام جو انسان کی فطرت میں کر دیا گیا ہے، جیسے جتنی ایجادات ہو رہی ہیں ان سب کے امکانات انسان میں الہام کر دیے گئے ہیں، اور وہی ہے کہ جس وقت انسان صحیح کرتا ہے، غور کرتا ہے، سوچتا ہے، تجربات کرتا ہے، صحیح و خطا کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے تو اس الہام کا نتیجہ سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تمام علم اسی پر مبنی ہے۔ یہاں شہد کی مکھی کے بارے میں فرمایا کہ اس پر ہم نے وحی کی، یہ وحی اس الہام کے معنی میں ہے جو فطرت میں ہوتا ہے۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ یہ لفظ یہاں اس الہام فطرت کے لیے استعمال ہوا ہے جو ہر مخلوق کی پیدائش کے ساتھ ہی اس میں کر دیا جاتا ہے۔ یعنی ہر مخلوق جب وجود پذیر ہوتی ہے تو یہ الہام لے کر ہوتی ہے۔ اگر کبھی دیکھنے کا موقع ملا ہو تو جانوروں کے بچے پیدا ہونے کے بعد اس کے محتاج نہیں ہوتے کہ کوئی ان کو اٹھائے اور ماں کی چھاتیوں سے انہیں مانوس کرے۔ ایسے لگتا ہے کہ کوئی غیر معمولی ہاتھ ہے جو پکڑ کے ان کو لے جاتا ہے۔ یہ ہے وہ جگہ جہاں سے تمہیں اب تمہاری غذا ملے گی، یعنی اندر وہ کسی اور ذریعے سے غذا لیتے ہوئے آتے ہیں، باہر نکلتے ہی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اچھا، ان کے لیے چونکہ وہ آغوش فراہم کرنا ممکن نہیں تھا جو انسان کو یا انسان کے بچے کو فراہم کی گئی ہے، تو وہ چند لمحوں میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے بعد اپنے ماں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ الہام ہے جو ان کے اندر کر دیا گیا ہے۔ یہ مجال نہیں ہے کہ ان کو کوئی
جو کچھ ان کے لیے قاعدہ طے کر دیا ہے یا جو جبلی تقاضے پیدا کر دیے ہیں ان سے ہٹ کر غذا بھی دی جا سکے وہی کھائیں گے۔ شیر کا بچہ ہے تو آپ گھاس کھلا کے نہیں پال سکتے اس کو آپ کو وہی دینا پڑے گا جو قدرت نے اس کے لیے طے کر دیا ہے۔ اس کی ابتدا دودھ سے ہوتی ہے اور پھر آگے جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے وہ گوشت کی طرف خود بخود رغبت پیدا کر لیتا ہے۔ تو یہ جو فطرت کے الہام ہیں جو انسان نے کیے ہیں بظاہر اس کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن اگر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیا کمال قدرت ہے کہ ہم اگر اس کو چیر پھاڑ بھی ڈالیں تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ شاید کی مکھی میں وہ الہام ہے کس جگہ، رکھا ہوا کہاں ہے، لیکن ہے۔ اور یہی معاملہ دوسرے جانوروں کا ہے۔ یہ لفظ یہاں اس الہام فطرت کے لیے استعمال ہوا ہے جو ہر مخلوق کی پیدائش کے ساتھ ہی اس میں کر دیا جاتا ہے۔ اس سے وہ وہی مراد نہیں ہے جو انبیاء علیہم السلام پر کی جاتی ہے۔ انبیاء علیہم السلام کو جو وحی کی جاتی ہے وہ محسوس وحی ہوتی ہے۔ اسی طرح ان کو جو ہدایات دی جاتی ہیں وہ اصلاً کلام کی صورت میں ہوتی ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید نے سورہ شورى میں اس کو واضح کر دیا ہے، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ کے الفاظ میں کہ اللہ کلام کرتا ہے، کلام کی صورتیں البتہ الگ الگ ہیں۔ تو یہاں یہ وحی کا لفظ اس الہام کے لیے جیسے کہ میں نے عرض کیا استعمال کیا گیا ہے جو ہر انسان میں بلکہ ہر مخلوق میں جمادات تک میں ہوا ہے، جس کے تحت وہ اپنے قانون کے مطابق آگے بڑھ جاتے ہیں۔ شہد کی مکھی پر وحی کی تو آپ فرمایا کہ ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یارشون ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا۔ کیا الہام کیا؟ پہاڑوں اور درختوں میں، اور لوگ جو اونچی اونچی ٹٹیاں بنا لیتے ہیں، یعنی عام طور پر چھتے سے بنا لیے جاتے ہیں جن میں ان کو توجہ دلائی جاتی ہے اور پھر وہ وہاں شہد کے چھتے آ کے بنا لیتی ہیں، ان میں چھتے بنا، یعنی یہ الہام ہم نے اس کی فطرت میں کر دیا ہے۔ ہم نے شہد کی مکھی کے اندر یہ چیز ڈال دی ہے، بس وہ جیسے ہی پیدا ہوتی ہے اپنے کام کے لیے تیار ہو جاتی ہے، پھر چھتے بنا اور پھر ہر قسم کے پھلوں سے رس چوس، ایک ایک پھل سے جا کر، ایک ایک پودے سے جا کر، ایک ایک پھول سے جا کر وہ رس چوستی ہے اور اپنے پروردگار کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہے۔ یعنی اب تمہارے لیے جو تقدیر قائم کر دی ہے، کہا ہے نا کہ سورج کے لیے، چاند کے لیے، تمام اجرام فلکی کے لیے ہم نے ایک راستہ بنا دیا ہے، وہ اس پر چل رہے ہیں۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج اپنے راستے پر جو ہم نے طے کر دیا ہے بھاگتا چلا جا رہا ہے، ہر چیز اپنی راہ پر چل رہی ہے۔ ایسے ہی ہم نے شہد کی مکھی میں بھی الہام کیا کہ تیرے پروردگار نے جو راہیں تیرے لیے ہموار کر دی ہیں، یہ بڑی خوبصورت تعبیر ہے، فصلوں کی سبلا ربے کے ذللا، یعنی راہیں ہموار کی ہیں اور وہ راہیں تیرے پروردگار کی ہموار کی ہوئی ہیں۔ پھول اپنا دامن پھیلا کے بیٹھے ہیں، پھل تمہارا انتظار کر رہے ہیں، چھتے بنانے کی جگہ ہم نے فراہم کر دی ہیں، جا اپنا کام کر، جو ہم نے راستہ بنا دیا ہے اب اسی پر تمہیں چلنا ہے، اور پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو اس راستے سے ہٹا نہیں سکتی۔ یعنی اس کی فطرت کا الہام اس کو مجبور کرتا ہے اور ایک پورے نظم کے ساتھ، اور وہ نظم اتنا غیر معمولی ہے کہ اب جب انسان نے اس کا مطالعہ کیا ہے تو وہ انگشت بدندہ رہ جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جس کا ظہور ہوتا ہے۔ تو شہد کی مکھی کیا ہے، اس پر کیا الہام ہوا ہے، وہ کس طریقے سے چھتے بناتی ہے، کس طرح سے رس چوستی ہے، اور پھر کس طرح سے اس نتیجے تک پہنچاتی ہے کہ اس نے کیا بنا کے پیش کرنا ہے انسان کو، اس کی ایک تصویر کھینچی اور فرمایا کہ یہ ہم نے الہام کیا اور کہا کہ اب چلتی رہو، جب تک یہ دنیا قائم ہے تمہارے لیے یہی راہ ہے۔ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، یہ اس پورے نظام اور طریقہ کار کی طرف اشارہ ہے جس کے مطابق شہد کی مکھیاں لاکھوں برس سے کام کر رہی ہیں۔
اس پورے نظم کو ایک جملے میں بیان کیا، فصلوں کی سبلا ربے کے ذللا، تیرے رب کی ہموار راہیں ہیں، چلتی رہے ان پر۔ یہ اس پورے نظام اور طریقہ کار کی طرف اشارہ ہے جس کے مطابق شہد کی مکھیاں لاکھوں برس سے کام کر رہی ہیں۔ یہ ایک حیرت انگیز نظام ہے۔ شہد کی مکھیاں ریاضیاتی قوانین کی پابندی کرتے ہوئے انتہائی اعلیٰ معیار کا چھتا بناتی ہیں۔ کبھی اس چھتے کو دیکھیں آپ، وہ کیا چیز ہے جو وہ تیار کرتی ہیں۔ انتہائی اعلیٰ معیار کا چھتا بناتی ہیں، پھر ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت پھولوں سے رس چوس کر لاتی ہیں، اس کو چھتوں میں ذخیرہ کرتی ہیں، پھر شہد جیسی مفید اور نفیس اور لذیذ چیز پیدا کر دیتی ہیں۔ قرآن نے اسی کو یہاں اپنے پروردگار کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتے رہنے سے تعبیر کیا ہے۔ تو ہر مخلوق اسی طریقے سے اس کے پروردگار کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چل رہی ہے، ہم بھی انہی پر چل رہے ہیں۔ ایک بڑا محدود دائرہ ہے جس میں ہمیں اختیار دیا گیا ہے، اس اختیار ہی کے سحر میں مبتلا ہو کر ہم سرکشی اختیار کر لیتے ہیں، ورنہ اگر غور کر کے دیکھیں تو وہ اختیار کا دائرہ انتہائی محدود ہے۔ جس دائرے میں اختیار نہیں دیا گیا اور جس میں ہم بھی شہد کی مکھی کی طرح مجبور ہیں کہ پروردگار کی ہموار کی ہوئی راہ پر چلیں، ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ وہی ہے، اس میں ادنا درجے کا انحراف نہیں ہے۔ اور سب کے باوجود یعنی اختیار کو بھی شامل کر لیں تو جو راستہ طے کر دیا گیا ہے، جس منزل پر ہمیں پہنچنا ہے، ایک قدم بھی آگے بڑھاتے ہیں تو یہ نہیں کہ اس سے گریز کرتے ہیں، یعنی ہم پروردگار کا انکار کر رہے ہوتے ہیں اس اختیار کی وجہ سے، ہم قیامت کا انکار کر رہے ہوتے ہیں اس اختیار کی وجہ سے۔ لیکن دیکھیے قرآن نے تصویر کھینچ دی ہے کہ جب تم انکار کر رہے ہوتے ہو تو قادحٌ الی ربک کا قدح، ایک قدم اور ہماری طرف بڑھ جاتے ہیں۔ یعنی انکار کر رہے ہوتے ہو تو ایک دن کا انکار ہماری طرف بڑھنے میں ایک دن کا اضافہ کر دیتا ہے، اور زندگی میں رہنے میں ایک دن کی کمی کر دیتا ہے۔ قادحٌ الی ربک کا قدح، یعنی دائیں مڑو بائیں مڑو، انکار کرو اقرار کرو، کچھ کر لو، قادحٌ الی ربک، کھنچتے ہوئے آ رہے ہو ہماری طرف، مجال نہیں ہے کہ اس راستے سے ہٹ سکو۔ بس جس دن ہمارا اذن آ جائے گا اور وقت پورا ہو جائے گا، تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے، اور ہمارے فرشتے تمہیں وہاں سے اٹھا کر ہماری بارگاہ میں پیش کر دیں گے۔ تو اس کو ایک تصویر میں ڈالا ہے، قادحٌ الی ربک کا قدح۔ بڑے ہی خوبصورت الفاظ ہیں، ان کو ہم اپنی زبانوں میں اس طرح ترجمہ نہیں کر سکتے۔ کشاں کشاں تم سب انکار کرتے اقرار کرتے میری طرف بڑے آ رہے ہو، ذرا اس سے گریز کر کے دیکھو۔ تو یہاں شہد کی مکھی کے بارے میں اسی کو بیان کیا ہے کہ فصلوں کی سبلا ربک کے ذللا، جا ہر قسم کے پھلوں سے رس چوس، تیرے پروردگار نے کچھ راہیں ہموار کر دی ہیں، ان پر چلتی رہے، تو اس سے ادھر ادھر نہیں ہٹ سکتی۔ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس۔ اور فرمایا کہ کبھی غور کیا یہ شاید بنتا کہاں ہے، نکلتا کیسے ہے؟ کبھی غور کیا تم نے؟ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، اس کے پیٹ سے ایک مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس کے اندر بھی یقیناً ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو غور کرتے ہیں۔ اس سے پیچھے ہم نے یہ دیکھا کہ ابتدا کہاں سے کی تھی، نشانی بیان کی، اور یہ کہا کہ نشانی ہے لقوم یسمعون، اگر کوئی سننے کا سلیقہ پیدا کر دے۔ پھر فرمایا کچھ نشانیاں بیان کرنے کے بعد لقوم یاکلون، نشانی ہے بشرطے کہ کوئی سوچنے سمجھنے اور عقل سے کام لینے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور اب کہا کہ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس کے اندر بھی یقیناً ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو غور کرتے ہیں۔ قرآن مجید اس طرح سے ہمارے مشاہدات کو متوجہ کرتا ہے اور پھر علم کی اس محکم بنیاد کو سامنے لاتا ہے جس سے علم کی ابتدا ہونی چاہیے، یعنی مشاہدات،
کائنات کے مشاہدات، انفس کے مشاہدات، آفاق کے مشاہدات، جو کچھ ہمارے لیے پیدا کیا گیا ہے، جو اہتمام کیا گیا ہے، جو گوناگونی اور بو کلمونی ہے، جو رنگا رنگی ہے، جو تنوع ہے، اس کو وہ پیش کرتا چلا جاتا ہے اور نتیجہ نہیں نکالتا بارہا، بلکہ یہ کہتا ہے اس میں سوچنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ تمہیں ایک صاحب ارادہ، صاحب اختیار اور علم و عقل کی حامل ہستی کے طور پر پیدا کیا گیا ہے۔ تمہاری انگلی پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، غور کرو، خود نتیجے نکلیں گے، غور کرو۔ اس غور کے لیے جو لفظ استعمال کیا تھا وہ کیا تھا؟ عبرت۔ تو میں نے عرض کیا کہ قرآن نے یہاں دو لفظوں میں استدلال اور علم کی تمام تر بنیاد واضح کر دی ہے کہ علم کی جب بھی ابتدا ہوگی وہ علم بالحواس سے ہوگی۔ اللہ نے یہ آنکھیں، یہ کان دیے ہی اس لیے ہیں، اور اس علم بالحواس سے انسان کا شرف کیا ہے، جانوروں سے کیا چیز اس کو مختلف کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو کچھ اس کے علم میں حواس کے ذریعے سے آئے گا وہ اس سے نادیدہ حقیقتیں، نامحسوس چیزیں، نامعلوم دنیایں دریافت کر لے گا۔ اس کو عبرت کہتے ہیں عربی زبان میں۔ تو ایک لفظ میں اس کو ادا کر دیا ہے، کیونکہ اس طرح کے اسلوب سے ہم انسان واقف نہیں ہوتے، ہم چونکہ چنانچہ کے بغیر باتیں نہیں سمجھ سکتے۔ ہمارے ہاں یہ بلیغ تعبیریں جو لفظ میں ادا کی جائیں، ایک عام آدمی ان پر غور نہ کرے تب بھی وہ اس کو اپنے سحر میں لے لیں، اور غور کرنے والا غور کرے تو علم کے دفاتر کھلتے چلے جائیں، ہمارے بس میں نہیں ہے۔ یہ قرآنی کا انداز ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہاں آیت 65 سے کیا کیا ہے، یعنی پہلے سمع، علم و عقل اور تفکر، ان تین ذرائع کو نمایاں کیا ہے، اور پھر درمیان میں یہ کہے کہ ان لکم فی الانعام لعبرۃ، یہ بتا دیا ہے کہ غور کس چیز پر کرنا ہے، یعنی غور اس پر کرنا ہے کہ جو کچھ مشاہدے میں آ رہا ہے اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے، عقل کیا تقاضا کرتی ہے، اس کے بعد وہ کیا نادیدہ حقائق ہیں جو اس سے دریافت ہو جاتے ہیں، ان چیزوں کی طرف توجہ دلائی۔ تو جو علم کے اصول ہیں آپ غور کیجئے تو 65 سے 69 تک یہ کل 5 آیتیں ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ فلسفے کے ہزاروں دفاتر بھی اتنی سادگی کے ساتھ ان حقائق کو نہیں بیان کر سکتے جو قرآن نے بیان کر دی، اور ادنا درجے میں یہ احساس نہیں ہوتا کہ کوئی اس نوعیت کی چیز بیان کی جا رہی ہے۔ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، یہ جو آخر میں آیا ہے لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ، جو غور کرتے ہیں، یہ فکر، تفکر، حکمت یہی ہے نا جس کو آپ بڑے فلسفے سے تعبیر کرتے ہیں۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ اصل میں یتفکرون کا لفظ آیا ہے، اس سے پہلے یعنی ان آیتوں کو دیکھیے 65 سے لے کر 69 تک، اس سے پہلے اسی مقصد سے یسمعون یعنی سننا اور یاکلون عقل سے کام لینا کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یعنی سنتے ہیں، عقل سے کام لیتے ہیں، اور اب آخر میں اور تدبر و تفکر کرتے ہیں۔ تینوں مراحل کو بیان کیا ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں یہی صفتیں انسانیت کا اصلی جوہر ہیں، جانور نہیں سنتے۔ قرآن مجید نے بتایا ہے کہ جس وقت آوازیں نکلتی ہیں تو ایک جبلی تقاضے سے وہ سنتے ہیں، لیکن وہ سننا فہم کا سننا نہیں ہوتا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ میری زبان سے نکلنے والے الفاظ جس طریقے سے ایک پورے مدعا کا ابلاغ کر دیتے ہیں دوسرے انسان تک، وہ اس طرح سنتے ہیں۔ وہ کچھ اشارات ہوتے ہیں جن سے وہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہمیں کیا کہا جا رہا ہے، اور صدانے کے نتیجے میں اس کا اچھا مظاہرہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن وہ اس سے مختلف نہیں ہوتا جیسے کہ سکھانے سے طوطے بولنے لگتے ہیں، اس سے مختلف نہیں ہوتا۔ انسان کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک اور طرح کی سماعت کی صلاحیت رکھتا ہے، اور وہ بڑی غیر معمولی صلاحیت ہے۔ تو استاد امام لکھتے ہیں یہی صفتیں انسانیت کا اصلی جوہر ہے۔ اگر غور کیا جائے تو یہ سمع، یہ عقل اور یہ تفکر انسان انہی کا نام ہے۔ انسان کا اصلی امتیاز یہی ہے۔ یہ چیزیں اگر نہ استعمال کی جائیں تو انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے،
چنانچہ جو لوگ نہیں کرتے ان کو قرآن نے کہا ہے اولئک کالانعام، یہ تو جانوروں کے گلے ہیں، اس لیے کہ جانور بھی اپنی جبلتوں کی پیروی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ بھی وہی کر رہے ہیں۔ تو یہ جو یہاں تینوں چیزیں آئی ہیں یہ انسانیت کا اصلی جوہر ہیں، اور ان میں ایک حکیمانہ تدریج و ترتیب ہے، یعنی جیسے قرآن لایا ہے سما سے شروع کر کے تفکر تک لایا ہے، اور پھر اس پر عبرت حاصل کرنے، عبرت یہ اردو والا عبرت نہیں ہے، عربی زبان میں اس کا مطلب ہے دیدہ حقیقتوں سے نادیدہ کی طرف بڑھ جانا، اس کو بیان کیا ہے۔ اس کی آگے جو وضاحت کی ہے استاد امام میں وہ اس کے بعد کی نشست میں دیکھیں گے۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔